آج آپ کے پاس حاضر ہوئے، تھوڑا سا ایک تو یہ کہ ہمیں تھوڑی سی کوئی گائیڈ لائنس مل جائیں، کوئی تھوڑی اصلاح ہو جائے سیر طیبہ میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے کہ ہم کیسے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں، کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ جہیز ہے مثال کے طور پہ، اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی وراثت کے معاملات ہیں، خاص طور پہ ہمارے علاقے میں، کیونکہ جہیز دے دیا تو پھر ہمیں بتایا گیا کہ جی وراثت میں نہیں دینا کیونکہ وہ جہیز دے دیا، تو یہ تو یعنی کہ ڈبل گناہ ہو گیا، پہلے جہیز کا اور پھر بعد میں وراثت کا بھی۔ تو اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں کہ کیا بہتر طریقہ۔ اب شادی کے اندر تو بہت سارے مسائل ہیں، آپ نے جو ایک چیز پوچھی جہیز کے حوالے سے، شادی انتہائی آسان ہے لیکن رسم و رواج نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ شریعت کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر شادی کے اندر دو چیزیں ہیں، نمبر 1 نکاح، نمبر 2 مہر۔ چوتھی چیز جو ہمارے ہاں شادی کے موقع پہ داخل ہو چکی ہے، جس کا آپ نے سوال بھی کیا، اس کا نام جہیز ہے۔ تو جہیز نام کی کوئی چیز شریعت کے اندر حق واجب کے طور پہ نہیں ہے۔ کسی حدیث میں، کسی فقہ کے جزیے میں، قرآن پاک کی کسی آیت کے اندر وہاں مہر کا تذکرہ ملتا ہے، بیوی کے نان نفقے خرچے کا تذکرہ تو ضرور ملے گا کہ بیوی کا حق ہے، لیکن وہاں پہ جہیز کا تذکرہ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ فقہ کے کسی جزیے میں حق واجب عورت کا نہیں ہے۔ والد کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے اگر نکاح کے موقع پہ اس بیٹی کے لیے، اس بہن کے لیے کوئی گفٹ اور ہدیے کے طور پہ کوئی چیز دی جائے تو اس کی گنجائش ہے، یعنی اس کی اجازت ہے اس کی جی۔ لیکن جہیز کے نام کے اوپر بچی کی رخصتی میں تاخیر کرنا، بچی کی شادی کیوں نہیں کر رہے جی؟ تیاری نہیں ہے ہماری۔ تیاری کیا نہیں ہے جی؟ کہ ہم نے 2 ٹرک سامان لینا ہے، 1 ٹرک سامان لینا ہے، فلاں کراکری ہے، بستر ہے، فرنیچر ہے، فلاں فلاں۔ اب اس کی جہیز کی وجہ سے جب بچی کی رخصتی میں تاخیر ہوگی تو یہ بغیر عذر کے تاخیر ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچی کی رخصتی بغیر عذر کے مؤخر کریں گے، بچی اور بچے سے جو گناہ ہوگا اس کا وبال اس کے باپ کے سر آئے گا۔ اب جہیز کی وجہ سے رخصتی کے اندر تاخیر یہ شرعاً درست نہیں۔ نمبر 2، جہیز کے اندر ہمارے ہاں جو نام و نمود ہے، فلاں نے اپنی بیٹی کو یہ دیا، فلاں نے یہ دیا، ہماری فلاں بھتیجی کو یہ ملا، اس کی وجہ سے اس کی دیکھا دیکھی مقابلے کے لیے اگر وہ جہیز کا سامان دے رہا ہے تو یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے، اللہ کے ہاں گرفت کا سبب اور بچی کے لیے بے برکتی کا سبب بنے گا۔ نمبر 3، جتنی گنجائش ہے اس سے بڑھ کے اگر اس کی گنجائش بیٹی کو ہدیہ دینے کے لیے 1 چارپائی، بستر کا 1 سیٹ، برتنوں کا 1 سیٹ دینے کی گنجائش ہے، اب یہ قرض لے کے اور گاڑی بھر کے سامان دے رہا ہے تو یہ والا جہیز درست نہیں ہے، یہ بے برکتی کا سبب بنے گا اس کی اپنی ذات کے لیے۔ البتہ اس سے پھر جو متعدی خرابی پیدا ہوگی جب ہر آدمی یہ کوشش کرے گا کہ نہیں میں تو زیادہ سے زیادہ سامان دوں، تو پہلا نقصان اس کا یہ ہوگا کہ ہماری بچیوں کی رخصتی میں تاخیر ہوگی، جبکہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ بچہ جب بالغ ہو جائے، نکاح کے قابل ہو جائے، فوراً ان کا نکاح کر دیا جائے۔ دوسری خرابی یہ ہوگی کہ جب بچے اور بچیوں کی شادیوں میں، نکاحوں میں، رخصتیوں میں تاخیر ہوگی تو ہمارے معاشرے کے اندر اخلاقی بیراروی پیدا ہوگی، اخلاقیات تباہ ہوں گے۔ اس کا مشاہدہ ہم خود کر رہے ہیں کہ بچے اور بچیوں کی شادیاں جب تاخیر اور دیر سے ہوتی ہیں، بچے کی دیر سے کیوں ہوتی ہے؟ جس کو سرکاری نوکری ابھی تک نہیں مل رہی۔ بچی کی رخصتی کی تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ جی ہماری تیاری نہیں ہے سامان کی، تو اس کی وجہ سے نکاح اور شادی میں تاخیر ہوگی۔ نکاح شادی میں جب تاخیر ہوگی تو معاشرے کے اندر فطری طور پہ اخلاقی بگاڑ پیدا ہوگا، اخلاقی بیراروی پیدا ہوگی، جنسی اعتبار سے معاشرے کے اندر بدعنوانیاں پیدا ہوں گی، یہ اس کی تاخیر کی وجہ سے ہے۔ جہیز بچی کا حق نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح ہے۔ یہ بچی کے لیے باپ بھائی کی طرف سے، چچے ماموں کی طرف سے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، جو جتنا سہولت سے دے سکتے ہیں اس کو دے۔ اس کے مقابلے میں بچی کا حق اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے جو مقرر کیا ہے وہ حق وراثت کا ہے، اور ہمارے ہاں اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے کہ وراثت کے بدلے میں اس کو جہیز کا سامان دے دیا جائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن و سنت کے قانون کے پابند ہیں۔ یاد رکھیے اگر بچی کا وراثت کے اندر 1 سوئی بنتی ہے،
وراثت ہر وہ چیز وراثت میں آئے گی جو باپ مرتے وقت اپنی ملکیت میں چھوڑ کے گیا. یہاں تک کہ باپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے، جن جوتوں کے اندر والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، وہ جوتے بھی وراثت میں شامل ہیں. وارثوں میں سے کوئی ایک آدمی اپنی ذاتی طور پہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا جب تک سارے وارث اس کی اجازت نہیں دیں گے. جوتے، جن کپڑوں کے اندر والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، اگر وہ کپڑے پھٹ نہیں گئے کفن کے وقت، غسل کے وقت، وہ کپڑے بھی وراثت ہے. جب وہ استعمال کے کپڑے، استعمال کے جوتے وہ وراثت ہیں، تو والد صاحب نے جو نقدی چھوڑی ہے، جو مکان چھوڑا ہے، جو زمین چھوڑی ہے، جو پیسے چھوڑے ہیں، وہ بھی وراثت ہے. اگر 10 روپے وراثت چھوڑی ہے اور پیچھے اس نے اپنے 4 بیٹے، 3 بیٹیاں، 1 بیوی چھوڑی ہے، تو یہ 8 آدمی اس 10 روپے کے ہر پیسے میں شریک ہیں. بے شک. اب اگر بھائی اپنی بہن کو رخصت کرتے وقت 1 ٹرک سامان جہیز میں دے رہا ہے اور دوسری طرف اس کی وراثت کے اندر 10 روپے بنتے ہیں، وہ 10 روپے وراثت والے اس نے نہیں دیے، تو یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ اس 10 روپے کے بدلے میں اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی. وہ 1 ٹرک سامان اس 10 روپے کا بدلہ نہیں ہوگا. وہ جہیز کا سامان اس کا حق نہیں ہے، وہ آپ کی طرف سے ہدیہ ہے. لیکن جو وراثت چھوڑی ہے اس نے، والد نے، اس کے اندر اس بہن کا حق ہے. اس بہن کا حق دیں گے تو اللہ کے ہاں ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا. باقی جہیز کے ساتھ اس کا تبادلہ نہیں ہو. یہ جہالت بھی ہے، ہندوانہ رسم بھی ہے اور قرآن و سنت کے خلاف ہے. اس لیے جو حضرات گنجائش رکھتے ہیں وہ بھی اپنے اس معاشرے کے اندر اصلاح اور درستگی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اتنا اقدام تو کریں کہ ہم اپنی بچی کو رخصت کرتے وقت صرف ضرورت کا سامان دیں، جو اس بچی کی ضرورت ہے. وقتی طور پہ جب وہ گھر جائے گی تو اس کی ضرورت کے اندر جو جو سامان آتا ہے، اب اس کی ضرورت کے سامان کے لیے 1 چارپائی، اس کے لیے بسترے 2 آدمیوں کے لیے، 2 آدمیوں کے استعمال کے لیے برتن، یہ کافی ہے. اب اس کے لیے 10 قسم کے ڈنر سیٹ ہیں، 10 قسم کی کراکری کے سیٹ ہیں، تو یہ ساری زندگی وہ الماریوں کے اندر سنبھال کے رکھتی ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کا غریب آدمی بھی اسی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ اپنی بچی کو رخصت نہیں کر پاتا. تو جہیز کے عنوان پہ، جہیز کے معاملے میں جو ہمارا متوسط طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، جس کے ساتھ ہمارا اپنا تعلق ہے، تو وہ اوپر کے طبقے کو دیکھ کے اپنی بچیوں کی رخصتی میں تاخیر نہ کرے. جتنی خدا نے گنجائش دی ہے، قرض لیے بغیر اپنی بچی کو رخصت کرے، اس میں برکت ہوگی. ہماری عزت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں مخلوق میں سب سے افضل ہے، کائنات بنائی آپ کے لیے گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ جبرائیل آیا، حدیث پاک میں آتا ہے، اور انہوں نے آ کے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں آپ کے سامنے پیش کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، آپ چاہیں تو یہ چابیاں لے لیں، خزانے لے لیں، آپ چاہیں تو غربت کی زندگی صبر و شکر کے ساتھ گزاریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں ایک دن مجھے کھانا ملے، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کروں، دوسرے دن نہ ملے تو میں اس پہ صبر کروں. آپ کا یہ فقر اختیاری کیوں تھا؟ تاکہ قیامت تک آنے والا غریب مسلمان پریشان نہ ہو. کہ میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اپنے بیٹے کی رخصتی، اپنی بیٹی کی رخصتیاں کی، خود شادیاں کی، تو آپ نے تو یہ سارے کام کیے، تو مجھے بھی کرنے پڑیں گے. تو غریب مسلمان جو آپ کا امتی تھا وہ پریشان ہو جاتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری طور پہ فقر کو اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کی رخصتی ہوئی، 4 بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کو آپ نے جہیز کا سامان خرید کے نہیں دیا. دے سکتے تھے آپ، آپ ایک اشارہ کرتے ابو بکر صدیق کو، آپ ایک اشارہ کرتے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ وہ اس وقت کا قیمتی ترین فرنیچر، اس وقت کے قیمتی ترین برتن، اس وقت کے قیمتی ترین بسترے وغیرہ وہ خرید کے دے سکتے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی گھر کے کپڑوں کے اندر اپنی بیٹی کو رخصت کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مار کے لیے کیا ہے، تو آپ نے ایک رقم لائی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائی تھی، وہ مہر کی رقم لی، اسی رقم سے آپ نے چکی خریدی
اسی رقم سے آپ نے مشکیزہ خریدا، اسی رقم سے آپ نے ایک بستر خریدا. یہ 3-4 چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو بطور مہر کی رقم دی تھی، اس رقم کے مہر کے پیسوں سے آپ نے وہ 3-4 چیزیں. اب دیکھیے چکی بھی ضرورت ہے، مشکیزہ پانی کی ضرورت ہے، بسترا سونے کی ضرورت ہے. یہ 3-4 چیزیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرتے وقت جو دی گئیں، وہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم دی تھی اس میں سے تھی. اس کے علاوہ آپ کے گھر میں آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، وہ تو بیوہ تھیں. اس کے بعد آپ کی جتنی عورتوں کے ساتھ شادی ہوئی، ان میں سے کسی ایک خاتون نے اپنے ساتھ جہیز کا سامان لایا ہو، یا آپ نے مانگا ہو، یا مطالبہ کیا گیا ہو، یا وہ اپنی طرف سے خود لائی ہو، تو جہیز کا سامان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں میں سے کسی کو خود خرید کے نہیں دیا. آپ کے گھر میں جو آپ کی ازواج مطہرات آئیں، ان میں سے کوئی بھی اپنے ساتھ جہیز کا سامان خرید کے نہیں لائی. جہاں تک رہ گیا ولیمہ، تو دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولیمے کے اندر بیل بھی ذبح فرمایا. اور دوسری طرف جو آپ نے ولیمہ کیا، اپنے ساتھیوں سے کہا، حضرت ام سلمہ کے ساتھ جب نکاح ہوا، رخصتی ہوگی، اگلے دن کہا بھائی جس کے پاس گھر میں جو کچھ ہے لے آؤ. کوئی ستو لایا، کوئی کھجوریں لایا، کوئی سالن لایا، کوئی روٹی لایا، کوئی گوشت لایا، جو کچھ جس کے پاس تھا وہ لے آیا. دسترخوان بچھایا، ساری چیزیں انہوں نے رکھ دی. تو آپ بھی اپنے گھر سے کچھ کھجوریں لائے اور آ کے پورے دسترخوان پہ بکھیر دی اور کہا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہے. اب یہ غریب کے لیے نمونہ چھوڑ دیا، جس کے پاس گنجائش ہے اس کے لیے نمونہ چھوڑ دیا کہ بیل ذبح کیا، آپ نے گائے ذبح کی، بڑا ولیمہ کیا. اور جس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو اپنے معاشرے کے مالدار آدمی کو نہ دیکھے، وہ اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھے کہ میرے لیے بھی نمونہ موجود ہے. آپ نے جو 11 شادیاں فرمائی، ایک حکمت حضرات محدثین سیرت نگاروں نے یہ لکھی ہے کہ معاشرے کے ہر طبقے کے لیے نکاح شادی کے اندر آپ نے نمونہ چھوڑا. مالدار ترین عورت سے بھی آپ نے شادی کی، معاشرے کی، اپنے خاندان کی عورت سے بھی شادی کی، باہر کے خاندان کی عورت سے بھی شادی کی، کمواری عورت سے بھی شادی کی، بیوہ عورت سے بھی شادی کی، مطلقہ عورت سے بھی شادی کی، عمر میں اپنے سے بہت چھوٹی عورت سے بھی شادی کی، عمر میں اپنی سے بڑی عورت سے بھی شادی کی، پہلی عورت کے ساتھ بچے تھے اس کے ساتھ بھی شادی کی، عورت کے ساتھ بچے نہیں تھے اس کے ساتھ بھی شادی کی. یعنی معاشرے کے اندر جتنے طبقات پائے جاتے ہیں ان تمام طبقات کی عورتوں سے آپ نے نکاح کیا. ایک حکمت اس میں یہ تھی، قیامت تک آنے والے میرے سارے امتیوں کے لیے نمونہ بن جائے. کوئی امتی یہ نہ کہ میں تو غریب ہوں، میرے لیے کیا نمونہ ہے. اس لیے ہم سب اس بات کی ایک تو یہ نیت کریں کہ جہیز کے حوالے سے کہ آئندہ ہم اپنے معاشرے، کم از کم اپنے علاقے کے اندر اس بات کی ریت ڈالیں یا اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمارے لیے نمونہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہٰذا جہیز کے معاملے میں کم سے کم خرچہ ہو، کم سے کم خرچہ ہو، ضرورت کے مطابق جہیز دیا جائے. اس سے آپ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے آپ کا نام آ جائے گا اللہ کے ہاں کہ یہ شخص مسلمان معاشرے میں اصلاح کرنے والا ہے. میرے بس میں اتنی بات ہے میں بات کر سکتا ہوں، میرے بس میں اتنی بات ہے میں اپنی بیٹی کی جب شادی کروں گا تو میں یہ نیت کر لوں کہ میں نے ضرورت کے مطابق سامان ساتھ دینا ہے. میری بھتیجی کی شادی ہوگی تو میں نیت یہ کر لوں کہ میں نے رخصتی کے موقع پہ ضرورت کے مطابق ساتھ سامان دینا ہے. میں اپنے گھر سے، اپنی ذات سے جب اس کا اقدام کروں گا تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں میں ہمارا نام ہو نہ ہو، اللہ کے ہاں ہمارا شمار ہو جائے گا کہ مسلمان معاشرے کی اصلاح کی فکر کرنے والا ہے. اور دوسری نیت ہم یہ کر لیں وراثت کے حوالے سے کہ ہم نے اپنی بہنوں کا، بھتیجیوں کا، بھانجیوں کا وراثت میں جو حصہ بنتا ہے ہم نے دینا ہے، اور وہ نہ بھی لیں پھر بھی دینا ہے. اس کا پھر حل یہ ہے شرعی طور پہ آپ اس کی قیمت لگائیں، قیمت لگا کے وہ رقم آپ اپنی اس بہن کو دیں، اپنی اس بھتیجی کو دیں، بھانجی کو دیں. اس وصول کر لینے کے بعد اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ اگر وہ کسی اپنے بھائی کو واپس دیتی ہے تو وہ معاملہ شرعی طور پہ درست ہوگا. وگرنہ اس کے زبانی یہ کہہ لینے سے کہ میں نہیں لیتی ہوں، انسان کے لیے اس کا استعمال کرنا شرعی طور پہ حلال اور جائز نہیں ہے. اور وراثت بندوں کے حق میں سے ہے، توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا، اپنے ذاتی طور پہ صدقہ خیرات کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا، نماز سے بھی معاف نہیں ہوگا، حج سے بھی معاف نہیں ہوگا. بلکہ اگر ایک آدمی بہن کی وراثت کھا لے، یتیم بھتیجوں بانجوں کی وراثت کھا لے
اور میدان جہاد میں جا کے کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے مارا جائے، اللہ کے ہاں اس کی یہ شہادت بھی قبول نہیں ہے۔ تو وراثت کے معاملے کو ہم معمولی نہ سمجھیں، انتہائی نازک اہم ترین معاملہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ان معاملات کے اندر، بالخصوص شادی بیاہ کے معاملات میں، اس میں ایک بات آج ہماری مجلس میں جو آئی وہ جہیز ہے، اور دوسری چیز وراثت کے حوالے سے اللہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر چل کے اپنے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں اور خرابیاں در خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اللہ انہیں ختم کرنے کے اندر ہماری صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔